محمد من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الأعراف آیت نمبر 200. رب العالمین فرماتے ہیں، اور جب آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی ٹھیس پہنچے، کوئی وسوسہ پہنچے، تو فاستعذ باللہ، تو آپ کسی اور چیز کی طرف مت دیکھیں، بس اللہ کی عام شان اور پناہ میں آ جائیں۔ ہمارا جو سبق ہے نماز کا، وہ تعوذ سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا، عام شام میں آنا۔ دو بچے اگر آپس میں لڑ پڑیں، ایک بچہ قدر چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، اگر چھوٹا بچہ کوئی حرکت کرے اور بڑا بچہ اس کو مارنے پہ آئے، تو پھر وہ چھوٹا بچہ کسی اور بڑے بندے یا بچے کے پاس چلا جاتا ہے، بھئی یہ لڑکا مجھے مارتا ہے، میں آپ کی پناہ میں ہوں، عام شام میں ہوں۔ کیوں؟ یہ جو لڑکا ہے بڑا، یہ مجھ سے طاقت میں زیادہ ہے، اگر اس نے مجھے کچھ کہا تو بدلہ آپ نے لینا ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ یہ عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان چونکہ غیر مرئی مخلوق ہے، عام طور پہ دو دشمن ہیں مسلمان کے، ایک دشمن کافر اور مشرک کی صورت میں جو نظر آتا ہے، اس سے بھی قتال کا حکم ہے کہ آپ اس سے دست بدست لڑائی کریں، اور دونوں حالتوں میں مومن کے لیے نفع ہے کہ اگر وہ جنگ جیت جائے غازی کہلاتا ہے، اور اگر اس جنگ کے اندر یا غزوے کے اندر یا لڑائی کے اندر وہ مر جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ یہ بھی مومن کی دونوں حالتیں خیریت سے خالی نہیں ہیں۔ یہ تو وہ دشمن تھا جو سامنے نظر آتا ہے، اس سے لڑائی کا حکم دیا گیا، اور ایک دشمن ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتا، ہماری بولی میں جس کو اب کہا جاتا ہے کوئی خلائی مخلوق ہے، حالانکہ یہ خلائی نہیں ہے، یہ ہر جگہ گھومتا ہے، ناروال ہر جگہ وسوسے سے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو آپ کا دشمن ہے نا، آپ سے کچھ زیادہ ہی طاقتور ہے، آپ اس کے شرور اور فتن سے معمور و محفوظ رہنے کے لیے آپ میری عام شام میں ہیں، آپ میری پناہ میں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا یہ جو شریر دشمن ہے، یہ بہت نامراد ہے اور ہم سے طاقت میں زیادہ ہے، ہم اس کے حملوں سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ اور عام شام میں آتے ہیں۔ عام لوگوں کا کیا کہنا؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 200 میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کریم، اگر آپ کو شیطان کوئی برگلانے کی کوشش کرے، ادھر ادھر کے وساوس ڈالنے کی کوشش کرے، تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ اسی لیے جو نماز کا سبق ہے، اس کے تحفظ پڑھنے کے بعد چونکہ سورۃ فاتحہ تھی، وہ قرآن کا حصہ ہے، فرمایا اس سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کی عام شام میں آ جائیں، تاکہ شیطان آپ کو وساوس کا شکار نہ کر دے۔ اور اسی آیت اور اسی
موضوع کو اللہ نے بیان فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے پیغمبر کریم جناب محمد اور اے امت محمدیہ کے مخاطبین، جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھا کرتے اس سے پہلے تعوذ پڑھا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھا کرتے، وہ اولو العزم من الرسل میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے رسول و پیغمبر ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو کیا کہیں؟ ہم تو خود شیطان کے چنگل میں جاتے ہیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، فرمایا جو بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے جو قرآن کے ذکر سے خالی ہوتی ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے جو قرآن کے عمل سے خالی ہوتی ہے، نقید له شیطانا فهو له قرین، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ وہ شیطان اسے جیسے پٹیاں پڑھاتا ہے پہلے یہ اس کی بات مان کے چلتا ہے۔ اسی سورۃ اعراف جس کی میں نے تلاوت کی ہے، 16 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب شیطان نے یہ کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آج تو نے مجھے جنت سے نکال دیا نا، دیکھ پھر میں تیرے بندوں کے ساتھ کرتا گیا، لَأَقْعُدَنَّ، مجھے تیری ذات کی قسم ہے، صراطک المستقیم، میں ہر سیدھے راستے پہ بیٹھوں، جہاں بھی سیدھا راستہ ہو وہیں بیٹھوں۔ اور کیا کروں؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس سیدھے راستے کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی ہر چہار سمت سے آؤں گا۔ اور پھر لا تجد اکثرهم شاکرین، پھر آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تنخواہ اچھی خاصی معقول ہے، شکر کا کلمہ منہ سے نہیں، پوری بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ مارننگ کلاسیں بھی پڑھاتے ہیں، ایوننگ بھی پڑھاتے ہیں، ویکینڈ کلاسیں بھی پڑھاتے ہیں، پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ فار ایگزامپل میں ویسے علماء قرآن ان کی تنخواہ ماشاءاللہ بہت اچھی خاصی ہوتی ہے، پھر بھی یہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یہ بندے کہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ عام مزدور کہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے منہوں سے اکثر یہ جو غرباء ہوتے ہیں، فقراء، یتامى، شکر کا کلمہ آپ ان سے سنیں گے، لیکن شکر کا کلمہ جو ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں اصل میں بڑے لوگ، شکر کا کلمہ نہیں سنتے۔ اور پھر دوسرا معنی تفسیر قاسم میں لکھا لا تجد اکثرهم شاکرین اے موحدین، اللہ فرماتے ہیں کھائیں گے میرا، پیئیں گے میرا، نعمتیں میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، بارش کے خزانے میں برساتا ہوں، رزق اللہ کو پھر رزق کے خزانے بھی میں زمین سے نکالتا ہوں، لیکن میرا شکر نہیں ادا کریں گے، ساری برکت کا تصور اپنے ایمان کی طرف منسوخ کریں، ساری بڑی استاد کی دعاؤں کی وجہ سے بھی بچہ پاس ہو گیا، اچھے نمبر آئے، نظر کرم ہوئی جو استاد امام صاحب جو اسٹاف کا لوگ، میں اپنا نام لیتا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، استاد جو امام، وہ بیٹا موٹر سائیکل چلا کے جا رہا تھا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی ایکسیڈنٹ، بندے کو کیا ہوا؟ اپنے پاس اللہ کی مرضی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم انسان، ہر جو برکت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جو نعمت کا کام ہے، اس کو تو منسوخ کرتے اپنے استادوں کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، اور جو کام تھوڑا سا ڈھیلا ہے اس کو کس کی طرف منسوخ کرتے؟ اللہ کی طرف۔ یہ ٹانگ اللہ نے توڑی ہے، پاس کس نے کیا؟ اس کے اچھے نمبر کس نے دیے؟ اس کو 22واں گریڈ کس نے دیا؟ اس کو اتنی کوٹھیاں کاریں زمینیں جائیدادیں کس نے دی؟
ان کی نظر یہ اللہ شکوہ کرتے ہیں. اور قرآن پڑھو نا ترجمے کے ساتھ، پھر یہ باتیں عجیب سی معلوم نہیں ہوتی. اصل میں کچھ لوگوں نے ہمیں قرآن سے دور رکھا ہوا. ہر مذہب کی اپنی اپنی کتابیں وہ تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں. نہ تجد اکثر شاکرین، اکثر لوگوں کو آپ میرا شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، باقی سب کا شکر ادا کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا دعائیں سکھانی ہیں. کیوں؟ شیطان بہت کاری ضربیں لگاتا ہے، بہت. واش روم میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک، تیری پناہ میں رہتا ہوں. اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بزدل بن جاؤں اور سیدھا مسئلہ نہ بیان کروں. میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اپنے باس کے سامنے اپنا قیمتی سر جھکا دوں. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، میں اس بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. والبخل، اور بخیلت کی زندگی، بخالت کی زندگی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے لیکن اس کو بات طرح ہوں کے رکھ رہا ہوں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. اور دعا اللہم انی اعوذ بک من الذلۃ والمسکنہ، اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اوپر ذلت کا کوڑا مسلط ہو یا محتاجی کا کوڑا حال. ایک اور دعا میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال سے بچنے کے لیے تیری آمد شان میں آتا ہوں. ایک اور دعا میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان، یا اللہ میں تیری عام شام اور پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر کروں، میں اسلام سے پھر جاؤں، یا میں شرک کروں، تجھے بھی مانوں ساتھ کسی اور کو بھی تجھ جیسا مانوں، اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں. اور اس بات سے بھی کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کروں. یہاں تو کوئی حال نہیں، میں اپنا بھی کہتا ہوں امام مقتدیوں کی غیبت کرتے ہیں، وہ تو امام کی دھڑا دھڑ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ میں اپنے آپ کو شامل ہوں، سچی بات ہے. یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، آپ کے منہ میں کچھ ہوں گے دوسروں کے منہ میں کچھ ہوں. یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ حجرات کی، فرمایا جو غیبت کرتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی ہو زندہ نہ ہو مر چکا ہو پھر اس کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ کرو گے یہ کام؟ ہمیں نہیں کرتے. جب یہ نہیں کرتے تو پھر غیبتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو بہتان اور الزام ہے، یہ بہت بڑا گناہ، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کوئی عیب موجود ہے، پھر آپ کرتے ہیں، پھر بھی نہ کریں. آپ ستر پوشی کریں. جب آپ ستر پوشی کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ستر اللہ، اللہ آپ کی پردہ پوشی کرنا ہے. آپ کو قیامت والے دن آپ کو پردے میں رکھیں گے اللہ، جیسے آپ نے دنیا کے اندر کسی کا پردہ رکھا. اللہ اکبر. ایک اور دعا میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والعجز والکسل، سستی سے پناہ میں آتا ہوں. وضلع الدین، اور ایسے قرضے سے جو میری کمر کو توڑ کے رکھتے ہیں. اور وغلبۃ الرجال وقہر الرجال، اور لوگ میرے اوپر مسلط ہو جائیں، اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. تو فرمایا جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، کیونکہ ہم نے آگے پڑھنی تھی سورۃ فاتحہ نماز کے اندر، فرمایا تعوذ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ اللہ کی عام شان اور پناہ میں آ جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.